تھوڑا سا آگے گیا تھا تو واپس آ گیا. کسی نے کہا کہ اتنی جلدی واپس آ گیا, کیا بھی کچھ نہیں. وہ کہنے لگا میں نے آج تک ایسا اونٹ نہیں دیکھا, نہ اس جیسی گردن دیکھی, نہ اس جیسا اونٹ دیکھا, اور نہ اس جیسا منہ دیکھا. مجھے یوں لگا کیسے کہ وہ لمبی گردن کر کے مجھے پکڑ لے گا, دبوچ لے گا. جب وہ چلے گئے اپنے خباثت دکھا کے, تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پتھر تھا, آپ نے فرمایا وہ جبرائیل آ گئے تھے, جبرائیل آ گئے تھے تو اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آتا ہے تو میں اس کو دبوچ لیتا. اس طرح ان کی شرارتیں جاری تھیں کہ ایک دن حرم کے اندر حتیم میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, بڑا فخر محسوس کرتے تھے. ویسے بھی اس کے اندر بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھنا, ایسے ہی ہے وہاں پہ نماز پڑھنا جیسے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا. حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے, ہمارے امیر دین سے دور کر دیا ہے, کیوں نہ اس کا تعاقب کیا جائے. عقبہ بن ابی معیط لانتی جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ کہنے لگا کہ بس یہ خاتمہ ہونا چاہیے. اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کوئی سیکورٹی نہیں ہے, سیکورٹی کیسی, جس کے ساتھ جبرائیل ہوں, اللہ ہو جن کے ساتھ, ان کو کیسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے. لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اتنی مشقتیں برداشت کر کے اللہ کے دین کو کیسے پھیلایا. عقبہ بن ابی معیط جو تھا, وہ پہلے ہم نے بھی دیکھا, ہمارے جو دیہاتوں کے اندر بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ چادر رکھتے تھے, تو کسی کو ساتھ لڑائی بھی ہونی تو چادر کو گلے میں دبانا اور اس کو نوچنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا, اور طواف کرتے کرتے جب حتیم میں پہنچے نا, انہوں نے تان و تشنیع کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. پھر دوسرا چکر لگایا, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہ کہا. جب تیسرا چکر لگایا نا, آپ کا روب بڑا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ نہیں سکتے. کافر جو تھے بڑے بڑے, یہ ابو جہل بھی آنکھ بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے باتیں کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ نے تباہی بربادی کا سامان پیدا کر دیا ہے, ابھی تم پر کہیں عذاب نہ آ جائے. وہ سارے کہنے لگے نہیں 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 نہیں, ہم نے ایسی بات کوئی نہ کی. انہیں یہ بھی یقین تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہہ دیں گے نا تو ہو جانا ہے, یہ انہیں پکا یقین تھا. عقبہ بن ابی معیط جو لعنتی تھا, اس نے آپ کی گردن میں چادر ڈال دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کی گردن پہ اس نے کپڑا ڈالا, آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے چیخیں ماری, لوگوں نے چیخیں ماری کہ اتنے میں کہتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت عبداللہ جو تھے, حضرت ابو بکر جو تھے, وہ بھاگے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے, اتقتلون الرجل ان یقول ربی اللہ. وہ عقل کے اندھو, تم اس آدمی کو مار رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. تم نے یہ کیسی یہ حماقت کی ہے. پھر اسی طرح ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, ابو جہل نے باتیں کی کہ میری بات کا جواب دیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہ کی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے
عظیم شخصیتوں کو جب اسلام کی طرف مائل کرتا ہے نا تو انہیں تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب سب سے بڑے جو رئیس اور نوجوان جوڑی تھی سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی اسی واقعہ سے اسلام کے ساتھ تعلق پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکر لگا رہے تھے تو ابو جہل نے تان و تشنیع کی، آپ نے کوئی بات نہیں کی، گالیاں بکیں، کچھ نہ کہا، پتھر پڑا ہوا تھا آپ کے سر پہ مارا، خون جو تھا بہنے لگا، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ جو صفا ہے نا، صفا مروہ پہاڑی، اس کے پاس عبداللہ بن جدعان جو تھا اس کا مکان تھا، اور اس کی لونڈی جو تھی وہ کعبۃ اللہ کی طرف وہ ادھر بیٹھی اپنے مکان کے چھت پہ دیکھ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا یہ آپ کی معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی نا اس کا چیئرمین ابو لہب تھا، اور انہوں نے یہ طے پایا تھا کہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کے اوپر کسی کے مکان کی چھت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ اس نے کہا تھا، دوسرا اس نے کہا تھا کہ جب حج کے دن آئیں گے ہم خانہ بدوش ہو جائیں گے، حاجیوں کو یہاں رہنے کے لیے اپنے مکان دیں گے۔ اب پتھر جو تھا لگا تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی جو تھی وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، تیر کمان کرتے تھے، شکار کرتے تھے۔ جب واپس آئے نا، لونڈی جو ہوتی تھی نا وہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا تو وہ منظر وہ بھی دیکھتی رہی۔ تو پھر گھر میں جب آئے نا تو کہتی ہے آقا میں نے ایک بات کرنی ہے، ہم غلام ہیں، ہمیں اجازت تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے امیر حمزہ چونک ہے کہ ان کو کیسے ضرورت ہوئی غلاموں کو ہمارے ساتھ باتیں کریں۔ وہ انہوں نے یوں کہا، امیر حمزہ میں سمجھتی ہوں کہ تمہارا بھتیجا جو ہے اس نے دین حقہ کو قبول کیا ہے اور تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے اتنا لاوارث نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آج ابو جہل نے ایسا پتھر مارا کہ آپ کا خون بہہ نکلا۔ بس جب دین دل میں آتا ہے نا فوراً اپنی کمان کو بدلا، تلوار جو تھی وہ نیام میں تھی، تو مانے لگے کہ ابھی میں اس کا بدلہ لوں۔ یہاں پہ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدھے ابو جہل کے گھر گئے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ابو جہل کے پاس پہلے آئے اور اس کے سر کے اوپر لاٹھی ماری ایسی زور سے کہ اس کا خون بہہ نکلا۔ بنو مخزوم قبیلہ، بنو قریش اور بنو ہاشم کی لڑائی کے لیے تلواریں نکل آئیں۔ اتنے میں ابو جہل کہنے لگا خدا کی قسم اس میں امیر حمزہ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو مارا تھا، قصور میرا تھا۔ تو جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں، دوہرا رشتہ تھا، سگے چچا بھی تھے اور حلیمہ سعدیہ کا دودھ بھی پیا تھا، دو ماؤں کا، حضرت صوبیہ کا بھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی، انہوں نے دونوں نے دودھ پیا تھا، دودھ پیتے بھائی بھی تھے اور حقیقی چچا بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا۔ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ آج اس نے پتھر مارا تھا نا، میں نے لاٹھی کے ساتھ بدلہ لے لیا ہے، اس کا سر رنگین کر دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
چچا میرا یہ بدلہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کلمہ پڑھا اور سیدھے ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو جہل سن لے، جس کلمے کی بنیاد پہ تو نے میرے بھتیجے کو مارا تھا، آج میں نے اس دین حقہ کو قبول کر لیا۔ ان کا یہ اسلام قبول کرنا تھا کہ افراتفری پھیل گئی، یہ کہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر 3 دن ہی گزرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو واقعہ ہے نا کہ عورت ان کی بہن اور بہنوئی کا، اس سے پہلے ایک دن شکار کر کے آئے جس دن امیر حمزہ مسلمان ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر چھپ کے کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ میں اقتباس جو ہے اس کتاب کا پڑھ رہا ہوں جو پوری دنیا کے اندر اول انعام یافتہ تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے نیچے چھپ کے کہتے ہیں کہ یہ شاعر ملعون ہوتے ہیں۔ وہ سورہ الحاق کا ہے، اس کی آپ تلاوت سنیں، اس کا ترجمے پہ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس بات پہ آئے نا انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، وہ شاعر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولا بقول، پھر کہنے لگے پھر کاہن کا کلام ہو سکتا ہے، ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ آخر تک آپ نے تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسیج گئے، کہنے لگے یہ واقعی یہ نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی کا شاعرانہ کلام ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو تھوڑا سا دل کے اندر یہ ایمان کی لذت محسوس ہوئی، پھر چلے گئے تو غصے میں آ کے جلال میں آ کے، جلال میں بڑی جلدی آ جاتے تھے، بڑی جو محفلیں ہوتی تھیں گھٹیا قسم کی ان کے وہ سربراہ ہوا کرتے تھے، وہاں پہ کسی حالت میں ان کو دیکھ کے کہنے لگے کون ایسا ہوگا جو ختم نبوت کا خاتمہ کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ آج میں نے تہیہ کر لیا ہے، تلوار کو نیام سے نکال لیا۔ جو تلوار کو نیام سے نکالتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج کسی کی خیر نہیں ہے، اگر نیام میں رکھ لیتے تھے تو کہتے کہ یہ امن کا رکھوالا ہے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں 3 آدمی ملے، بنو مخزوم قبیلے کا ملا، بنو ہاشم قبیلے کا ملا، جو نام حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ جو ہم نام رکھتے ہیں نعیم نام تھا ان کا۔ تو کہتے ہیں عمر آج یہ تلوار تو نے اٹھائی ہوئی، خیر تو ہے؟ کہنے لگے کہ آج اس ہستی کا خاتمہ کرنا ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہم کو پھیرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، آج میں نے یہ کام کر دینا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہارے گھر والے جو مسلمان ہو جائیں تو پھر؟ تو اس نے کہا یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اب اگلے درس میں یہاں سے شروع ہوگا۔